زندہ باد بستی بستی قریا قریا تاج الشریعہ تاج بستی بستی قریا قریا تاج الشریعہ تاج نعرے تکبیر اللہ اکبر عرس تاج الشریعہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آواز اس کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا ہزار شکر و احسان ہے کہ آج ہم اور آپ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کے چوتھے سالانہ عرس پاک کی اس مقدس تقریب میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عرس مبارک کی تقریب کو قبول فرمائے، آمین، اس میں ہماری آپ کی حاضریوں کو قبول فرمائے، آمین، اور اس عرس مبارک کو آپ کے لیے ہمارے لیے پورے عالم اسلام و سنیت کے لیے مبارک فرمائے۔ آمین آمین حضور تاج الشریعہ کی شخصیت نہ محتاج تعارف ہے نہ محتاج تعریف۔ بے شک ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 4 کروڑ لوگ حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں۔ سبحان اللہ مرید ہو جانا بہت آسان ہے کیا بات، لیکن نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، کم ہی ایسے مرید ہوتے ہیں جو اپنے پیر کی نگاہ کی پتلیوں میں بس جائیں، آئے ہے سبحان کچھ ہی ایسے مرید ہوتے ہیں جو اپنے پیر کی نگاہوں میں بس جائیں۔ ایسے ہی ایک مرید تھے حضرت امیر خسرو، جن کے پیر و مرشد حضرت محبوب الہی سیدنا نظام الدین اولیاء ہیں۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں اگر شریعت نے منع نہ کیا ہوتا تو میں یہ وصیت کر جاتا کہ میرے انتقال کے بعد خسرو کو میرے پہلو میں لٹا دیا جائے۔ یہ امیر خسرو وہ ہیں جنہیں طوطی شکر مخال کہا جاتا ہے، سلطان الشعراء کہا جاتا ہے۔ امیر خسرو اپنے پیر سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اے تاج الشریعہ کے مریدوں سنو، اے قائد ملت کے مریدوں سنو، ایک مرتبہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے اپنے مرید حضرت امیر خسرو کو پرانی دلی بھیجا، جاؤ کچھ سامان خرید لاؤ۔ وہ گئے، واپسی میں تاخیر ہو گئی، اور جب وہ تاخیر سے آئے تو سرکار محبوب الہی نے پوچھا خسرو تمہیں آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہنے لگے سرکار ایک صاحب کا جنازہ جا رہا تھا، کندھا دینے والوں کی بڑی بھیڑ تھی، راستہ چلنا دشوار تھا، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا ان کے جنازے میں اتنی بھیڑ کیوں تھی؟ کہنے لگے حضور انہوں نے اعلان کیا تھا جو میرے جنازے کو کندھا لگا دے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ حضرت محبوب الہی مسکرائے، فرمایا اچھا خسرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جنت کی لالچ میں ان کے جنازے میں کندھا لگانے لگے تھے، اس لیے تمہارے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ امیر خسرو رونے لگے، انہوں نے کہا پیر و مرشد جب جنازہ جا رہا تھا میں نے اعلان سنا تو میں نے ایک کونے میں جا کر چھپ کے بیٹھ گیا، بہت دیر تک انتظار کرتا رہا، جب راستہ صاف ہوا تب اس کے بعد میں وہاں سے نکل کے آیا۔ میرے پیر کے دربار میں کس چیز کی کمی ہے جو میں کسی اور کے دربار کی طرف جھانکوں؟ اس لیے تاج الشریعہ کے مریدوں، اے قائد ملت کے مریدوں، آپ اگر صحیح معنوں میں تاج الشریعہ کا فیضان چاہتے ہو، حضور مفسر اعظم کا فیضان چاہتے ہو، حضور حجت الاسلام کا فیضان چاہتے ہو، حضور مفتی اعظم کا فیضان چاہتے ہو، حضور اعلیٰ حضرت کا فیضان چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ حضور قائد ملت سے آپ سچی محبت کیجئے، ان سے سچا عشق کیجئے۔ یاد رکھیے اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ چمکتا جو نظر آ جائے سب سونا نہیں ہوتا، چمکتا جو نظر آ جائے سب سونا نہیں ہوتا۔ میں کی آواز صحیح کر دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، یہی حضرت محبوب الہی ہیں۔ ایک دن بعد کہہ رہے ہیں
सरकार महबूब इलाही के सामने से एक कुत्ता गुजरा। हजरत महबूब इलाही उठ के खड़े हो गए और अपना हाथ बांध लिया, फिर बैठ गए, फिर तकरीर शुरू कर दी, फिर उठ के खड़े हो गए। 7 मरतबा उठ के खड़े हुए। वाज खत्म होने के बाद किसी ने पूछा, ए सरकार महबूब इलाही, आप तकरीर के दरमियान ये 4 मरतबा खड़े क्यों हुए थे? फरमाया, मैं जब तकरीर कर रहा था तो मैंने देखा महफिल के सामने से एक कुत्ता गुजर रहा है। उस कुत्ते की शक्ल सूरत मेरे पीरो मुर्शिद हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के कुत्ते से मिलती जुलती है। इसलिए मैं अपने पीर के दरबार के कुत्ते से शबाहत रखने वाले कुत्ते के एहतराम में खड़ा हुआ था। रजा किसी सगे तैबा के पांव बीचों में तुम और कितना दिमाग लेके चले। हजरात, मैं बताना ये चाहता हूँ कि हजरत महबूब इलाही के सामने पीरो मुर्शिद के दरबार का कुत्ता नहीं आया था, पीर दादा नहीं आया था। पीर के दरबार के कुत्ते से शबाहत रखने वाला एक कुत्ता आया था तो महबूब इलाही उसकी ताजीम के लिए खड़े हो गए थे। ये हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर ताजुश शरिया के जानशीन है, हुजूर ताजुश शरिया के नाइब है। हुजूर ताजुश शरिया ने इन्हें अपनी गंदी गद्दी पर बैठाया है। हुजूर ताजुश शरिया ने इन्हें बरेली शरीफ का काजी बनाया है और पूरे हिंदुस्तान के बेशतर उलमा और मशाइख ने इन्हें पूरे हिंदुस्तान का काजी उल कुज़ात बनाया है। इसलिए आपको दाएं बाएं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई जरूरत पड़े तो आप अपनी लो सरकार कायदे मिल्लत से लगाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से ताजुश शरिया, कासिल कुज़ात फिल हिंद, हुजूर कायदे मिल्लत, जानशीने हुजूर ताजुश शरिया। हजरत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत फरमाते हैं, सच्चा मुरीद वो है, सच्चा मुरीद वो है और फैज वही पाएगा जो अपने पीर को छोड़कर अपने दादा पीर के पास भी ना जाए। इस सिलसिले में एक वाकया सरकार आला हजरत बयान फरमाते हैं कि पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, शहनशाह बगदाद, गौसे समदानी, खुतबे रब्बानी, बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप उनका नाम अच्छी तरीके से जानते हैं। हजरत महबूब इलाही के हजरत गौसे पाक के एक मुरीद थे जिनका नाम अली बिन हैती था। एक दिन सरकार गौसे पाक अपने मुरीद हजरत अली बिन हैती के यहाँ गए। हजरत अली बिन हैती का एक मुरीद था। पीरो मुर्शिद ने कहा, ये देखो तुम्हारे दादा पीर आए हैं, इनके लिए खाने का इंतजाम करो। खाने का इंतजाम हो गया, दस्तरखान बिछा दिया गया और जब पीरो मुर्शिद के सामने खाना ला के रखना हुआ तो मुरीद सोच रहा है, एक तरफ पीर बैठे हैं, एक तरफ दादा पीर बैठे हुए हैं, किसके पास सामने रोटियां पहले रखो। कुछ इस अंदाज से उन्होंने रोटियां दस्तरखान पे डाली कि दोनों के पास बराबर पहुंची। सरकार को से पाक ने देखा तो मुस्कुरा पड़े। अपने मुरीद हजरत अली बिन हैती से कहा, बड़ा सआदतमंद मालूम होता है। हजरत अली बिन हैती ने कहा, हुजूर बहुत तरक्की कर चुका है, अब आप इसे अपनी गुलामी में कबूल फरमा ले। हजरत गौसे पाक ने जब ये सुना तो वो मुरीद जो महबूब इलाही का था एक कोने में जाकर फूट फूट के रोने लगा। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, सुनो, जो बच्चा जिस पिस्तान से दूध पीता है उसी से मानूस रहता है। अली बिन हैती, मुझे जो कुछ देना होगा मैं तुम्हारे जरिए इनको दे दूंगा, मगर तुम इन्हीं से लो लगाए रखो। बहुत से लोग तारीफ कर देते हैं सरकार ताजुश शरिया की, मगर ये भी आप गहराई में उतर के देखिए कि खाली जबान से तो तारीफ नहीं हो रही है। यही सरकार आला हजरत हैं, एक वाकया और बयान फरमाते हैं। 3 कलंदर हुजूर सैयदी सरकार महबूब इलाही के दरबार में मिलने के लिए चले। रास्ते में खाना खत्म हो गया, भूखे हो गए। एक मरा हुआ बैल पड़ा था, उसी को उन्होंने बोटियां निकाल के भून के खाया और महबूब इलाही के यहाँ पहुंचे। सरकार महबूब इलाही ने अपने मुरीद से कहा, इनके खाने का इंतजाम करो। खाना लाकर दस्तरखान पे चुन दिया गया, मगर जब खाना दस्तरखान पे चुना गया तो उन्होंने खाना उठा के फेंक दिया। कहा, ये खाना कोई खाने के लायक है, इससे अच्छा लाओ और अच्छा खाना लाए।
وہ بھی پھینک دیا. کہا اور لے کے آؤ, اس سے اچھا کھانا لائے, وہ بھی پھینک دیا. اور جب 3 مرتبہ پھینک دیا تو مرید گیا, حضرت محبوب الہی سے کہا کہ حضور وہ تو کوئی کھانا پسند ہی نہیں کرتے ہیں. فرمایا جاؤ ان سے کہو, ان سے جا کے یہ کہو کہ جو مرا ہوا بیل تم نے کھایا تھا کیا اس سے بھی خراب یہ کھانا ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ میرے پیر کا کرم ہے, یہ میرے پیر کا کرم ہے, یہ میرے پیر کا کرم ہے. حضرت یحییٰ منیری کا ایک مرید دریا میں ڈوب رہا تھا. حضرت خضر علیہ السلام آئے, انہوں نے فرمایا ہاتھ بڑھاؤ میں تمہیں دریا سے باہر نکال لوں, مگر انہوں نے ہاتھ سکوڑ لیا, 2-4 ڈبکیاں اور کھائیں, اور اس کے بعد ان کے سامنے حضرت یحییٰ منیری تشریف لائے, ہاتھ بڑھایا, مرید باہر نکل آیا. حضرت یحییٰ منیری کا مرید اب کھڑا ہوا ہے. حضرت خضر کہتے ہیں کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں خضر ہوں, میں نے تم سے کہا تھا ہاتھ بڑھاؤ میں تمہیں باہر نکال لوں, مگر تم نے ہاتھ نہیں بڑھایا, آخر کیوں؟ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے. انہوں نے کہا سنو, جو ہاتھ میں نے حضرت یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے دیا ہے اب کسی دوسرے کے ہاتھ میں جائے یہ میری شان غیرت کو گوارا نہیں ہے. پتہ چلا کہ اگر آپ صحیح معنوں میں حضور قائد ملت کے مرید ہے, سرکار تاج الشریعہ کے مرید ہے, تو انہوں نے آپ کا ہاتھ سلسلہ در سلسلہ سرکار غوث پاک کے بارگاہ میں پہنچا دیا ہے. اس لیے جو ہاتھ آپ نے قائد ملت کے ہاتھ میں دیا ہے, تاج الشریعہ کے ہاتھ میں دیا ہے, مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے, حجت الاسلام کے ہاتھ میں دیا ہے, اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں دیا ہے, غوث پاک کے ہاتھ میں دیا ہے, اب آپ کا وہ ہاتھ کسی وہابی کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے, کسی دیوبندی کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے, کسی رافضی کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے. بے شک بہت اچھا زندہ باد. ابھی کچھ دنوں پہلے دیوبند میں 2 دن کا اجلاس ہوا. آپ جانتے ہیں کہ ایک بدبخت نے ہمارے آقا و مولا کی شان میں توہین کی. ایک طرف عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی گئی, مگر منہ میں لقوہ مار گیا, سانپ سوکھ گیا, ایک بھی جملہ احتجاج کا نہیں بول پائے. ہاں اتنا ضرور کہا کہ ہمارے مولانا قاسم نانوتوی نے لکھا ہے کہ کرشن اور رام بھی یہ اللہ کے نبی تھے. اب آپ ذرا سوچو, مذہب نے پکارا ہے ایک بار, اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. یاروں نے کہا یہ قول غلط, تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور اس موقع پر بڑے دکھ درد کے ساتھ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں. ابھی تک دو وہابی کہتے تھے حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کیا بڑی بات تھی, ہوتے جو مسلمان بھی ایک, مگر ایک ملا جی ایسے پیدا ہوئے ہیں, بلکہ ملا کے بجائے انہیں نیتا کہہ دیجئے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں سنی ہوں, ابن سنی ہوں, ابن سنی ہوں, ابن سنی ہوں. قرآن نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے, اس لیے کوئی سنی وہابی بن گیا, کوئی دیوبندی بریلوی بن گیا, کوئی شیعہ بن گیا. اب اس کا وقت نہیں رہ گیا ہے. اب سنی وہابی کی بات ختم کرو, دیوبندی بریلوی کی بات ختم کرو, سب ایک ہو جاؤ, سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ. ان کو سنا دو ایک وفادار نبی کے غدار سے نہ کل ہاتھ ملاتا تھا, نہ آج ہاتھ ملاتا ہے, نہ آئندہ کل ہاتھ ملائے گا. اگرچہ حالات صحیح نہیں ہے, مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کربلا سے زیادہ خراب حال ہو گیا ہے؟ حضرت امام حسین کے سامنے 18 سالہ جوان بیٹے کی جوانی لٹی پڑی ہوئی ہے, 6 مہینے کے دودھ پیتے علی اصغر کی لاش پڑی ہوئی ہے, اور وہ محمد جیسے بانجے کی لاش پڑی ہوئی ہے. 3 دن کے بھوکے ہیں, 3 دن کے پیاسے ہیں, 72 زخم نیزے کے لگ گئے ہیں, 82 گھاؤ تلوار کے لگ گئے ہیں, مگر نبی کا نواسا کربلا کے میدان میں یزیدیوں سے ہاتھ نہیں ملاتا ہے. اپنے نانا کی امت کو یہ پیغام دیتے ہیں خون میں نہاؤ, زخم سہو, سر پیدا کرو, جب وقت آئے دی پہ تو یوں حق ادا کرو. اس لیے سن لو, جو جان مانگو تو جان دے گے, جو مال مانگو تو مال دے گے, کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز. نبی کا جاہو جلال دے گے, زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے, مگر دامن نہ چھوڑیں گے. تمہارا یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم, غلامانے سے ہے احمد رضا خواہ یا رسول اللہ. اور جن کا اس بنانے آپ آئے ہو, سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ, چاہے وہ باپ ہو یا بیٹا ہو, بھائی ہو یا بہن ہو, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو. پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دو. اے اس سے تاج الشریعہ میں آنے والوں, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ وہابیوں سے سلام تو نہیں کرو گے؟
ان کے سلام کا جواب تو نہیں دو گے، ان کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھو گے، نہیں۔ ان کا ذبیحہ تو نہیں کھاؤ گے، ان کے ہاں شادی بیاہ تو نہیں کرو گے، انہیں دعوت تو نہیں کھلاؤ گے، ان کے ہاں دعوت تو نہیں کھاؤ گے۔ عرس تاج الشریعہ زندہ باد۔ السلام علیکم۔